السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کی ایگریکلچر کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے پاکستان کی مختلف فصلوں کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پاکستان کے معدنی اور توانائی کے وسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم معدنی مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر ملک کی معاشی ترقی کا دار و مدار کسی بھی ملک کی صنعتی ترقی پر ہوتا ہے، اس کی صنعتوں پر ہوتا ہے، اور معدنی جو وسائل ہیں ہمارے، وہ صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان کے معدنی وسائل کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پاکستان کو اللہ پاک نے بے بہا معدنی وسائل سے مالا مال کیا ہے، لیکن ابھی تک تمام معدنی وسائل کا جائزہ نہیں لیا جا سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض پہاڑی علاقے بڑے دشوار گزار ہیں، اس لیے ان علاقوں میں ابھی تک کسی قسم کا جیولوجیکل سروے نہیں ہو سکا، لیکن ممکن ہے کہ آئندہ ملک کے بڑے بڑے معدنی ذخیروں کا سراغ ملے۔ پھر ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ سروے نہ ہونے کی، زیادہ ریسرچ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے بعض پہاڑی علاقوں میں ایسے قبائل بستے ہیں جو غیر لوگوں کو اپنے علاقے میں آنے کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے انگریز جو جیولوجسٹ تھے، انہوں نے وہاں پہ جا کے ان علاقوں کی معدنی دولت کا اندازہ نہیں لگایا، لیکن پاکستان میں اب معدنی ذخائر کی تلاش اور جستجو کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو معدنی وسائل کے لحاظ سے یا معدنی دولت کے لحاظ سے دو علاقے بہت اہم ہیں۔ ایک ہے سطح مرتفع پوٹوہار کا علاقہ، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا سطح مرتفع بلوچستان کا علاقہ ہے۔ سطح مرتفع پوٹوہار اور کوہستان نمک یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر معدنیات انہی دو علاقوں میں سے دریافت ہوئی ہیں۔ اب سطح مرتفع بلوچستان، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، صوبہ بلوچستان جو ہے ہمارا، یہ سطح مرتفع پہ واقع ہے۔ یہ دیکھیں گے سارا یہ ادھر والا علاقہ ہے، یہ سطح مرتفع بلوچستان یہاں تک۔ پھر یہ کوہستان نمک اور سطح مرتفع پوٹوہار کا علاقہ، یہ علاقہ ہے آپ کا پنجاب سے اوپر کی طرف، جس میں خوشاب، چکوال، راولپنڈی، کوہاٹ وغیرہ کے اضلاع جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب گزشتہ چند برسوں کے اعداد و شمار کے معائنے سے یہ معلوم ہوا کہ معدنی پیداوار میں پہلے نمبر پر جو معدنیات ہمارے ملک میں دریافت ہوئی ہے وہ نمک ہے، دوسرے نمبر پر پتھر کا کوئلہ، اور تیسرے نمبر پر معدنی تیل اور قدرتی گیس ہے۔ یہ تینوں مل کر پاکستان کی معدنی پیداوار کا 9 حصہ یعنی 9/10 حصہ ہیں۔ باقی 1/10 حصہ میں کرومائٹ، سرما، جپسم، گندھک، چونے کا پتھر، آجچی مٹی، ریت، بجری، سنگ مرمر، قلمی شورہ اور سیسا وغیرہ جو ہے وہ شامل ہے۔ اب ہم ذرا ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ پاکستان میں نمک، کوئلہ اور معدنی تیل وغیرہ جو ہے وہ کن کن علاقوں سے دریافت ہوا ہے۔ تو کوئلہ، نمک جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑی ہماری معدنی دولت ہے، اور پاکستان میں نمک کی بڑی بڑی کانیں کوہستان نمک میں کھیوڑہ ضلع جہلم میں، واڑچھا ضلع سرگودا میں، کالا باغ اور کوہستان نمک کے جو ذخائر سندھ پار ہیں اس میں جٹا، بہادر خیل، کرک ضلع کوہاٹ میں۔ اس کے علاوہ آب شور اور شور جھیلوں کے نمک کی تقریباً 1.83 موٹی تہہ صحرائے سندھ کے تھرپارکر کے وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی جو نمکین پانی کی جھیلیں ہیں ان میں بھی بہت موٹی تہہ جو ہے وہ صحرائی علاقوں میں نمک کی پھیلی ہوئی ہے۔ اور کراچی میں تقریباً 13 کلومیٹر دور ماڑی پور میں
تبخیر کے ذریعے سمندر کے پانی سے بھی نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں تبخیر کے ذریعے سمندر کے آب شور سے مکران اور لسبیلا کے ساحلوں پر کئی جگہ پر نمک تیار کیا جاتا ہے۔ نمک کے بعد دوسرا ہمارا بڑا طاقتی وسیلہ کوئلہ ہے۔ پاکستان میں کوئلے کی کان کنی 3 علاقوں میں ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر کوہستان نمک کا علاقہ، اس میں کوئلے کی بڑی بڑی کانیں اس کے مشرقی حصے میں ڈنڈوت، پڈ اور مغربی حصے میں مکڑوال میں ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے شمال مشرقی بلوچستان کا علاقہ۔ شمال بلوچستانی علاقے میں یہ 3 جگہوں سے جو ہے وہ دریافت ہوا ہے کوئلہ۔ اس میں نمبر 1 ہے خوست شاہراہ کا علاقہ، نمبر 2 ساور پہاڑ، ڈگاری اور شیری آپ کا علاقہ، تیسرا مچھ بولان۔ یہاں پہ کوئلے کی جو کانیں ہیں وہ درہ خیبر کو جانے والی ریلوے لائن کے دونوں طرف واقع ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہیں سندھ کی کوئلے کی کانیں۔ سندھ میں کوئلے کی کانکنی کے 2 بڑے علاقے ہیں۔ نمبر 1 جھمپر میٹنگ کوئلے کی کان، جو کراچی سے مشرق کی طرف 128 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں کوئلے کی اچھی جو کوالٹی ہے اس کی کمی ہے، اس لیے ہمیں بہت بڑی مقدار میں کوئلہ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے اپنے ملک میں درآمد کرنا پڑتا ہے، اور پاکستانی کوئلہ جو ہے وہ زیادہ اچھا والے نہیں ہے۔ اس سے یا تو کارخانے چلائے جاتے ہیں یا پھر یہ اینٹیں وغیرہ پکانے کے یعنی بھٹوں میں کام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارا معدنی تیل۔ پاکستان جب سے وجود میں آیا تب سے اب تک معدنی تیل کی پیداوار مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جیولوجسٹ نئے ذخیروں کی تلاش کا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی جتنا بھی بچوں پیدا ہوتا ہے تیل، اتنا ہی ہماری ضروریات کے لیے بہت ناکافی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ مقدار میں تیل جو ہے وہ اپنے ملک میں درآمد کرنا پڑتا ہے، اور تیل جو ہے ہم ایران، وسطی ایشیا کے ممالک، متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، کویت اور ریاستہائے متحدہ امریکہ سے منگواتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی تیل کے ذخیروں کا اندازہ لگایا گیا ہے وہ سب کے سب پنجاب میں ہیں، جہاں پہ تیل کے 6 کنویں جو ہیں ان سے تیل نکالا جا رہا ہے۔ ضلع اٹک میں ڈھلیاں کے مقام پر، ضلع جہلم میں جویا میر کے مقام پر، پھر ضلع جہلم میں ہی کرسال کا علاقہ ہے، ضلع چکوال میں بالکسر کا علاقہ ہے، اٹک میں توت کا علاقہ ہے، ضلع پھر اٹک میں ہی کھوڑ کا علاقہ ہے۔ اور یہ کہ جتنا بھی ہم تیل نکالتے ہیں ان میں بالکسر اور ڈھلیاں کے کنوؤں کا 90% حصہ جو ہے وہ شامل ہے۔ پاکستان میں تیل صاف کرنے کے لیے کارخانے، جن کو آئل ریفائنریز کہا جاتا ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں کہ جب ہم زمین سے آئل نکالتے ہیں وہ بیٹا کروڈ فارم میں ہوتا ہے، یعنی خام حالت میں ہوتا ہے، اس میں بہت سی دوسرے مرکبات کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس کو پائپ لائنوں کے ذریعے ریفائنری تک لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ اسے مختلف طریقوں سے صاف کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 3 کارخانے جو ہیں وہ تیل صاف کرنے کے کام کر رہے ہیں، ان میں مورگا راولپنڈی ریفائنری، پاکستان ریفائنری لمیٹڈ اور نیشنل ریفائنری لمیٹڈ جو کہ کراچی میں ہے قائم ہے۔ اس کے بعد ہے قدرتی گیس۔ قدرتی گیس کے ذخائر پاکستان میں زیادہ تر انہی علاقوں میں ملے ہیں جہاں پہ تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ 1952 میں تیل کی دریافت یا تلاش کرتے کرتے بلوچستان میں سوئی کے مقام سے، جو کہ ضلع سبی میں ہے، وہاں پر قدرتی گیس کے ذخائر کے بارے میں علم ہوا۔ یہ گیس کے ذخائر دنیا کے عظیم گیس کے ذخیروں میں سے ایک ہیں اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سے ہم اپنی گھریلو اور صنعتی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور پاکستان میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ گیس کے ذخائر جو ہیں 178 ملین کیوبک میٹر سے زیادہ ہیں، جو کئی 100 سال تک استعمال ہو سکتے ہیں۔ سوئی کے مقام سے ملک کے دوسرے شہروں میں کوئٹہ،
کراچی، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور دوسرے مقامات تک پائپ لائنز بچھائی گئیں جو کہ گیس کی سپلائی کرتی ہیں۔ یہ صنعتی، تجارتی اور گھریلو استعمال کے لیے سستا ایندھن ہے اور کئی ملک کے اندر جو ہے ہماری ابھی بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپنیاں گیس کی تلاش میں لگی ہوئی ہیں اور آزمائشی کنویں کھود رہی ہیں۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان، جس کو OGDC بھی کہا جاتا ہے، اس کو تیل اور گیس کی تلاش کا کام سونپا گیا ہے۔ 1996-97 میں گیس کی پیداوار 2002.167 مکعب میٹر تھی۔ بس آج کا لیکچر بیٹا آپ کا اتنا ہی ہے۔ اللہ